الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى والتحقيق. أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لزیدنکم وإن کفرتم فإن عذابی لشدید. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم رحمت تمام، مرکز عقیدت ختمی مرتبت، شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین، مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربہ مصباح الظلم، محب الفقراء والغرباء والمساکین، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں: نعمتیں بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: لئن شکرتم لزیدنکم. اے لوگو، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے وہ خالق عالم ہے، اور اسی نے عدم سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اور ذرے ذرے کا خالق اللہ رب العالمین ہے. اس رب نے بہت بڑا احسان ہم لوگوں پر کیا کہ اس نے ہمیں انسانوں کی جماعت میں بنایا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا. فضا میں اڑنے والی پرندے، سمندر میں تیرنے والی مخلوقات، زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض، ان میں بنا دیتا، مگر اس رب قدیر کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں جو سب سے عظیم اس کی خلقت کی شاہکار ہے اور اس کی قدرت کی غمازی کرنے والی ایک مخلوق جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے، اس نے ہمیں انسانوں کی جماعت میں پیدا فرمایا. انسان ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے، چاہے پھر وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کی جماعت میں بنایا، ورنہ حضرت اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 18,000 دنیا بنائی ہیں، 18,000 اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے، اور ان 18,000 عالم میں اس نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے برتری انسان کو دی ہے، جس کے تعلق سے خود قرآن میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے اولاد آدم یعنی انسان پر عزت کا، کرامت کا، شرافت کا تاج رکھا ہے۔ یہ اس کا بے پناہ احسان، اس نے بے شمار مخلوقات بنائی، جس کی دلیل ہم لوگ جس عالم میں رہتے ہیں ہمیں اسی عالم کا پتہ ہے، اور شاید ہم اپنے لیمیٹیڈ اور محدود دماغ سے یہ سوچتے ہوں کہ ہمارا جس عالم میں رہتے ہیں وہیں ایک عالم ہے، وہیں ایک دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جبکہ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور کتابوں کے مطالعے سے تفسیر اور احادیث کی شرح پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بے شمار دنیا بنائی ہے، اور اس میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے بندے آباد ہیں، طرح طرح کے مخلوقات ہیں، جس کی جو ہے نشاندہی واقعہ معراج میں ہو رہی ہے، جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج میں تشریف لے گئے اور سدرہ کے قریب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹوں کی قطار دیکھی، اونٹ بڑے قطار میں بے شمار ان گنت اونٹ ہے، اور وہ اونٹ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ اونٹ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اونٹوں کے آنے اور جانے کا انداز یہ تھا کہ کسی سمت سے وہ اونٹ آ رہے ہیں اور ایک سمت کو جا رہے ہیں۔ بہت حسین سرخ اونٹ ہے، جن اونٹ پر چاندی کا صندوق پڑا ہوا ہے، ہر اونٹ پر کی پیٹھ پہ چاندی کا صندوق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پوچھنے پر کہ جبریل یہ اونٹ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے ان اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اتنے اونٹ کہاں سے آتے ہیں اور کس سمت کو جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ سے تو بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھے ہیں، اور بڑے بڑے راز اور اسرار و رموز کی باتیں آپ کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ حضور اگر کرم فرما دیں تو آج یہ اونٹوں والی گتھی بھی سلجھ جائے اور پتہ چلے کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ یعنی جبریل کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین کی بھی خبر ہے، آسمان کے اسرار و رموز کی بھی مصطفیٰ کو خبر ہے۔ یا رسول اللہ آج کرم فرما دے۔ آقا فرماتے ایک اونٹ کو لے آؤ، جو اونٹ قطار میں جا رہے ہیں۔ ایک اونٹ کی نکل پکڑ کر حضرت جبریل لے آئے، اس اونٹ پہ صندوق رکھا ہے، باکس رکھا ہے، اس کو اتارا، اس پہ چاندی اور سونے کا تالا لگا ہے۔ یا رسول اللہ اس پہ تالا ہے۔ آقا فرماتے جبریل بسم اللہ پڑھ کے اس تالے کو ہاتھ لگاؤ، تالا کھل جائے گا، خود بخود یہ قفل کھل جائے گا۔ حضرت جبریل نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس تالے پہ ہاتھ لگایا، تالا کھل گیا۔ یعنی اس تالے کی چابی بسم اللہ ہے، اس تالے کی بسم اللہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی مصطفیٰ کو اللہ نے دی ہے، آسمان کا کون سا تالا کس چابی سے کھلے گا وہ بھی مصطفیٰ کو پتہ ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر ہے، اور حضور وہاں کے حالات جانتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یعنی ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت پہ آیا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، حضرت جبریل تالا کھولا، جیسے صندوق کو کھولا، اس ایک چھوٹے سے صندوق میں 70,000 انڈے رکھے ہیں۔ انڈا کھاتے ہیں نا صبح، وہ انڈا ایکس انڈے رکھے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ اس پہ انڈے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے جبریل بسم اللہ پڑھ کے ایک انڈے کو توڑو، 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ حضرت جبریل نے بسم اللہ پڑھی، انڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس ایک انڈے میں 70,000 خسخاس کے دانے، خسخاس جس کو ہم لوگ خسخس کہتے ہیں، سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، خسخاس کے دانے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دانہ، آقا فرماتے جبریل ان 70,000 دانوں میں سے ایک دانہ لو اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے بھی 2 ٹکڑے کرو۔ بسم اللہ پڑھی، اس دانے کے 2 ٹکڑے کیا تو حضرت جبریل کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس دانے میں ایک دنیا آباد نظر آ رہی ہے، ایک عالم آباد نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے، علماء لکھتے ہیں، علامہ آلوسی نے لکھا، وہ دانے کا منہ جناب جبریل کے لیے بڑا کیا گیا۔ حضرت جبریل اس دانے کی دنیا کو دیکھتے رہے
اور اسی طرح ہماری طرح آپ کی طرح ایک وہاں مخلوق آباد ہے، اور اسی طرح آبادیاں بستیاں ہیں اور چہل پہل ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل کو تعجب ہوا اور اس دانے کی دنیا کو جناب جبریل دیکھتے گئے۔ اسی طرح کا دیکھا کہ اس دانے کی دنیا میں ایک اسی طرح کا مجمع لگا پڑا ہے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک عالم دین، ایک صاحب ان ہزاروں لوگوں میں خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کا موضوع کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا، اے لوگوں، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ پانی بنائے گا، تودا بنائے گا، تودا پہ اللہ تعالیٰ پانی بنائے گا، اور پانی پہ اللہ تعالیٰ زمین کو ساکن کرے گا، زمین بنائے گا، اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ نام کی آبادی بنائے گا، مکہ شہر بنائے گا، اور اس مکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجے گا۔ آخری رسول آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات دیے ہوں گے، اور ان سارے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہوگا اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے اس آخری پیغمبر کو اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اور ان کے لینے کے لیے اس میں سفر معراج میں سید الملائکہ جناب جبریل انہیں زمین سے آسمان پہ لے جائیں گے۔ جبریل کہتے لو یہاں تو ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، ہمارے بھی تعلق سے چرچا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل اس دانے کی دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے آپ نے اس خطاب کرنے والے کو سلام کیا اور آپ فرماتے ہیں حضور آپ یہ کہہ رہے ہو اللہ تودا بنائے گا، تودا پہ پانی، پانی پہ زمین، زمین پہ مکہ کے نام کی آبادی، اور اس مکہ پہ آخری نبی اللہ بھیجے گا۔ سنو اللہ تعالیٰ نے تودا بنایا، زمانوں گزر گئے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، اسے بھی صدیاں بیت گئے، اس پانی پہ اللہ نے زمین کو ساکن کیا، اسے بھی زمانے گزر گئے، اور کئی سال گزر گئے، صدیاں گزر گئے، اللہ نے اس زمین پہ مکہ نام کی آبادی بھی بنا ڈالی، مکہ شہر بھی بنایا، اور اس مکہ میں آخری پیغمبر بھی آ چکے ہیں، آخری رسول بھی آ چکے۔ آپ کو کہ میں ہی جبریل ہوں اور اس پیغمبر کو اللہ کے دیدار کے لیے لے جا رہا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ وہ سارے لوگ جو بیٹھے تھے وہ سب کھڑے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پڑھا۔ یہ آپ واقعہ سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیں وہ اونٹ کب سے، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تب سے اونٹوں کو آتے دیکھتا ہوں، کہاں جاتے ہیں نہیں معلوم ہے، اب قطار جاری ہے، اب کہاں سے آ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں خربوں اونٹ ہو گئے ہوں گے۔ حضرت جبریل کوئی 100-200 سال کے تو ہے نہیں، جبریل کی عمر بڑی لمبی ہے، اور اس کے تعلق سے بھی احادیث میں بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ آقا نے ایک دن جناب جبریل سے فرمایا تھا کم عمر تھا بالسنین، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں ہے اپنی عمر کتنی ہے، مگر ایک معلوم ایک چیز ہے میرے پاس جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے چوتھے حجاب میں ایک تارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، چوتھے برج میں ایک تارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، ایک مرتبہ دکھتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 72,000 مرتبہ اس تارے کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، 72,000 بار اس تارے کو چمکتے دیکھا ہے۔ آپ ذرا 70,000 کو 72,000 میں ملٹیپلائی کیجئے گا، کربوں کا حساب آئے گا۔ ایک تارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، حضرت جبریل اس تارے کو 72,000 مرتبہ تارے کو چمکتے دیکھتے ہیں۔ یہ اپنی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں۔ آقا کہتے ہیں اے جبریل اگر اب وہ تارہ دیکھو تو پہچان لوگے؟ ہاں یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ اس تارے کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، پہچان لوں گا۔ روایتوں میں ہے سرکار نے اپنا امامہ شریف اونچا کیا، حضور کی پیشانی پہ وہ تارہ چمک رہا تھا، حضور کی پیشانی پہ وہ تارہ چمک رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی تارہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارہ میں ہی تھا۔
اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا مہی تھا یا رسول اللہ 70,000 بار ایک بار طلوع ہوتے تھے تو پھر 70,000 کے بعد سال کے بعد رہتے کہاں تھے؟ ایک بار طلوع ہوئے غائب ہو گئے تو پھر چلے کہاں جاتے تھے یا رسول اللہ؟ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات. آقا فرماتے اے جبریل میں اپنے رب کی عالم قرب میں سجدہ کرتا تھا, میں عالم لاہوت میں سجدہ کرتا تھا, میرا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوا کرتا تھا. جب تک سجدے میں رہتا میں غائب ہوتا اور 70,000 سال کے بعد جبریل جب پیغمبر سجدے سے سر اٹھاتا تو چمکتا ہوا دیکھا کرتے تھے. اللہ اللہ, یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کا حال ہے. اور جناب جبریل کی عمر بتائیے اس سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, یعنی یہ کمالات مصطفیٰ جان رحمت کے, یہ شان مصطفیٰ جان رحمت کے. حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے بنانے سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد اپنے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضور ہی سے ساری آپ کے نور ہی سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, وہیں اصل عالم و دہر ہے, وہیں اصل عالم و دہر ہے, وہیں لہر ہے, وہیں بہر ہے, وہیں پاٹ ہے, وہیں دھار ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب میرا واقعہ عرض کرنے کا مطلب یہ دنیا ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک دنیا آپ ذرا اندازہ لگائے. اب حضرت جبریل کتنے سالوں کے ہیں مگر اونٹوں کے قطارے دیکھ رہے ہیں. اب کتنے اونٹ ہوں گے پتہ نہیں چلے گا, خربوں میں اس کا حساب ہو گیا. اتنے اونٹ, ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا ہے, ہر صندوق میں 70,000 انڈے ہیں, ہر ایک انڈے کے اندر 70,000 خسخاس کے دانے ہیں, ہر دانے میں دنیا ہے, ہر دنیا میں آمینہ کے لال کا تذکرہ ہو رہا. اللہ اللہ, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ کرم مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. آقا کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. جتنی دنیایں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہر عالم کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے, ہر دور کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے, ہر عالم کی مصطفیٰ بقا ہے. مگر کرم ہے مصطفیٰ کا, خاص ان غلاموں میں تشریف لے آئے, خاص ان بندوں میں تشریف لے آئے. ورنہ آقا کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. کسی نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کا کرم ہے, یہ عالم پسند آیا, یہ کرم ہے آقا کا, یہ عالم پسند آیا. اور اس غلاموں میں سرکار جلوہ بار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. پھر یہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری دنیایں بنائی اور ان دنیا میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے اور ان سب میں سب سے بہتر مخلوق حضرت انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور پھر اس رب کا احسان اتنا ہے کہ انسان بنانے کے ساتھ سب انسان ایک طرح نہیں بنائے. انسانوں میں کافر بھی ہیں, انسانوں میں مشرک بھی ہیں, انسانوں میں مرتد بھی ہے, مجوسی بھی, یہود و نصارہ بھی ہیں. مگر اس رب کا بے پناہ احسان ہے ان کھربوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت غلاموں کو عطا فرمائی ہے. اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا, اس پہ سجدہ شکر ادا کرتے رہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا کما حق ادا نہ ہوگا. اس نے ان کھربوں انسانوں میں ہمارے لیے ایمان کا انتخاب فرمایا, ہمیں ایمان جیسی بہترین دولت عطا فرمائی. اس لیے ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمت اس جسم کے اندر ہے. اور کبھی انسان ذرا غور تو کرے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں انسان کے بدن میں رکھی ہے. آپ اس پہ غور و فکر کریں اور پھر
خود اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ اے لوگو تم خود اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے، ہم نے تمہاری جانوں میں اپنی ہزاروں نشانیاں رکھی ہے۔ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود کیسے بن جاتا ہے؟ اور ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے، وہ باپ کی پشت سے نقل منتقل ہو کے ماں کے شکم میں جاتا ہے، اور پھر وہی پانی کے قطرے سے نطفہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد وہی گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ انسانی پیکر میں ڈھال دیتا ہے، انسانی شکل بنا دیتا ہے۔ اس قدرت کا اندازہ لگائیے، ایک پانی کا قطرہ کتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اسی پانی کے قطرے کو علقہ مضغہ گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ پیر بھی لگا دیتا ہے، ایک انسانی مکمل وجود بنا دیتا ہے، اور پھر فرشتے کے ذریعہ اندر روح بھی پھونکی دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک پانی کا قطرہ اتنا بڑا وجود بن گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے آرٹسٹوں کو آپ لے آئے، آج چائنا کا آرٹ مشہور ہے، آج جاپان کا آرٹ مشہور ہے، آپ ان بڑے بڑے آرٹسٹوں سے کہیے کہ جناب آپ کے آرٹ کا دنیا میں لوہا مانا جاتا ہے، آئیے ذرا پانی کی لہروں پہ تصویر بنا دیجئے، آئیے ذرا سمندر کی موجوں پہ تصویر بنا دیں۔ وہ تصویر بنانے والا، وہ مصور تصویر نگاری کرتا جائے گا، مگر پانی کی لہریں اس کے تصویر کے سارے تاروں کو بکھیر دیں گے۔ اس کے پانی پہ بنی ہوئی تصویر، اس پانی کے موجوں پہ بنی ہوئی تصویر زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے گی، یعنی کوئی پانی سے تصویر نہ بنا پائے گا، پانی سے کوئی وجود نہیں بنا پائے گا۔ میرے رب کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، اس نے اس ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود بنا دیا۔ اس میں غوث بھی بنائے ہیں، اختاب بھی بنائے ہیں، اغواث بھی بنائے ہیں، عالم بھی بنایا، جاہل بھی بنایا، اور انصاف ور بھی بنایا، ظالم بھی بنایا، بڑے بڑے بادشاہوں کو ان قطروں سے بنایا، بڑے بڑے سلاطین کو ان قطروں سے بنایا۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، مگر میری رب کی قدرت کی نشانیاں، وہی قطرہ فلٹر ہوتے ہوتے ماں کے پیٹ میں پورا وجود بن جاتا ہے، ایک مکمل تصویر بن گئی، اور پھر اللہ اس میں آنکھیں دیتا ہے تو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کا پاور بھی دے دیتا ہے۔ اللہ پاؤں دیتا ہے، اس پاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ چلنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے۔ آنکھیں بنائی ہے، آپ ذرا غور کریں ایک ایک نعمت پر۔ امام محمد غزالی نے لکھا ہے، کبھی تنہائی پہ رہو اور رات کو بسترے پہ جاؤ سوتے رہو تو کبھی کبھی نعمت الہیوں پہ غور کرو، قدرت الہیوں پہ غور کرتے رہو۔ اے اللہ، مجھ سے تو درخت کا ایک پتا نہیں بن پائے گا، مگر تو ہے دنیا میں کھربوں درخت بنا رہا ہے، اور اس کو جو ہے آبیاری بھی درخت کی ہو رہی ہے۔ مولا، میں دنیا میں کوئی چیز بنا نہیں سکتا، مگر تو انسان کو بناتا ہے۔ تو نے زمین بنائی، زمین پہ طرح طرح کا سبزہ اگایا، انسان بنایا، اور پھر انسان کے کھانے کے لیے تو نے اپنی قدرت کا اظہار زمین پہ رکھا، اور زمین سے ہمارے لیے نعمتیں تو نے اگائی، اور اس شان سے نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فشققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ ڈالا، وانبتنا فیہا حبا، ہم نے اسی زمین میں دانہ اگا دیا، انبتنا فیہا حبا وعنبا وزیتون ونخلا، اور اسی دانے سے تیرا رب زیتون بھی بنا رہا ہے، تیرا رب انار بھی بنا رہا ہے، تیرا رب انگور بھی دانہ بنا رہا ہے، وحدائق غلبا فاقیۃ وابا، اور تیرا رب طرح طرح کے پھل فروٹ بنا رہا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، اے انسان تیرے لیے بنا رہا ہے، اے انسان تیرے جانوروں کے لیے بنا رہا ہے۔ یعنی قدرت پہ غور تو کرو، ایک پانی کے قطرے سے زمین پہ طرح طرح کے پھل فروٹ، طرح طرح کی سبزیاں اگاتی ہے انسان کے لیے، اور پھر انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتیں رکھی ہے۔ ایک فلسفی بولتا ہے، ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ بولتا ہے، میں نے 42 سال آنکھوں کے اوپر سرچ کیا، ریسرچ کیا، وہ امریکہ اور جرمن کا ڈاکٹر کہتا ہے 42 سال تک میں نے آنکھوں پر ایکسپریمنٹر کیا، بڑے بڑے آنکھوں کے مریض میرے سامنے آتے گئے، بڑے بڑے آنکھوں کے پیشنٹ میرے سامنے آئے، مگر میں اس اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوں۔ ایک چھوٹی سی آنکھ اللہ نے جسم میں لگائی ہے، مگر اس 42 سال کا میرا تجربہ کہتا ہے ہر پیشنٹ ایک نیا مرض لے کے آتا ہے، آنکھوں کا ایک نیا جو ہے درد لے کے آتا ہے۔ 42 سال تجربہ کرنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آنکھوں کے اندر قدرتیں رکھی ہے اور اپنی قدرت
قدرت کے مظاہر اور اپنی قدرت کی نشانیاں ایک آنکھ کی چھوٹی سی پتلی میں رکھے ہیں. وہ امریکہ کا، وہ جرمن کا بہت بڑا آئی اسپیشلسٹ بولتا ہے 42 سال آنکھوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس آنکھ میں جتنی قدرت الہیہ ہیں اس میں سے میں نے 10% بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا ہے، 90% ابھی باقی ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت. اس طرح زمین، اس طرح اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خون پہنچاتا رہتا ہے. آنکھوں کے اندر ایک جو ہے بال سے باریک نسیں ہیں، ان نسوں میں اللہ تعالیٰ بلڈ کو گردش کرواتا دیتا ہے. یہ دماغ ہے، ان دماغ میں باریک نسیں ہیں، ان نسوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے. اللہ نے دل کو پمپ بنایا ہے، وہ دل پورے جسم میں بلڈ کو سپلائی کرتا رہتا ہے. ہڈوں میں اللہ تعالیٰ نے گوشت لگا دیا، ان اللہ تعالیٰ نے ہڈوں میں جو ہے گودا لگا دیا ہے. انسان کے جسم میں بے شمار اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کے مظاہر رکھے ہیں. امام محمد غزالی کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی کبھی اپنی ذات پہ بھی غور کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے کن قدرت کا اظہار کیا ہے. یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کی زندگی اللہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. امام محمد غزالی نے لکھا ایک لمحہ اللہ کی قدرت میں غور کرنے سے 1 سال نفل نماز کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں درج کرتا ہے. کبھی سمندر کے کنارے جاؤ تب اللہ تعالیٰ کا یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. مولا میں تو ایک گھڑا پانی نہ بھر پاؤں مگر تو اپنی قدرت سے سمندر کا یہ پانی کہاں سے لے آتا ہے. آج دنیا کا کوئی فلسفی سمندر کے پانی کا حساب نہیں لگا پایا. سمندر کے پانی کا جو ہے کسی نے مکمل طور پہ حساب نہیں لگایا. اے مولا یہ پانی کہاں سے لے آتا ہے. اور پھر وہی پانی ہے جب بندوں کو ضرورت پڑتی ہے اسی پانی کو اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں بندوں پہ برسا رہا ہے. بادل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتیں رکھی ہے، وہ بادل زمین پہ آتا ہے، وہی سمندر کا کھارا پانی بادل لے لیتا ہے، لے کے اپنے مقام پہ چلا جاتا ہے. اور اللہ نے بادل میں بھی کیسا آرو پلانٹ کیا ہے، کیسا فلٹر پلانٹ کیا ہے. وہی سمندر کا کڑوا پانی ہے مگر بادل لے لیتا ہے اور خدا کی قدرت سے ایسا فلٹر کرتا ہے کہ وہی پانی جب بارش کی شکل میں بادل زمین پہ پھینکتا ہے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ پانی صاف و شفاف ہو جاتا ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اپنے جسم میں غور و فکر کرتے رہو. یہ کب ہوگا؟ امام محمد غزالی نے لکھا ہے بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں جب تک نعمت رہتی ہے بندے کے پاس نعمت کی قدر نہیں رہتی ہے، مگر جب نعمت چلی جاتی ہے تب بندے کو پتا چلتا ہے کہ نعمت کا اس کا جو ہے اس کا فائدہ کیا تھا، نعمت کتنی اہمیت والی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اب اس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے. کبھی اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں ہے. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک ہے. آنکھ کھولو پتلی کھلتی ہے، دنیا کا سارا نظارہ سامنے ہو جاتا ہے اور آدمی ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، آدمی اللہ والوں کا صالحین کا دیدار کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. مگر اس سے پوچھو جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے محروم کیا ہے. بندے کے پاس یہ نعمتیں ہیں مگر بندہ کبھی قدر نہیں کرتا ہے. پاؤں نعمتیں ہیں مگر کبھی شاید کوئی اللہ والوں کی بات الگ ہے، شاید ہم میں کوئی ایسا ہو جو کبھی 2 رکعت نماز نفل اس لیے بھی پڑھتا ہو. اے اللہ تو نے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ تو نے آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. صالحین لکھتے ہیں اپنی ساری حاجتوں کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کبھی 2 رکعت نماز اس لیے بھی پڑھو اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تندرستی عطا فرمائی ہے، آنکھوں میں نور عطا فرمایا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کا پاور دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا. قرآن کہتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے ہم اور زیادہ نعمتیں دیتے رہیں گے. مگر بندہ ناشکرا ہے، وہ جب تک نعمتیں ہیں اس کی طرف اس کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ علامہ سعدی نے لکھا ہے اپنا، یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. علامہ سعدی کئی سفر میں تھے، انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزار ڈالا. گجرات میں بھی تشریف لائے تھے ویراول پاٹل کی طرح. آپ نے زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزار ڈالا. ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، دھوپ کا زمانہ تھا، نماز جمعہ پڑھ کے جناب سعدی باہر نکلتے ہیں، کسی نے علامہ سعدی کے جوتے چرا لیے. اب سفر کا حال ہے، اجنبی علاقہ ہے، غیر شناسا لوگ ہیں. حضرت علامہ سعدی سوچتے ہیں دھوپ کا زمانہ، مجھے لمبا سفر طے کرنا ہے اور کوئی صاحب میرے جوتے چرا کے لے گئے، اب کیا کرے.
اور دھوپ کی تمازت بڑی سخت ہے، دل میں کھٹکا آ رہا ہے، اب کیا کرو؟ اور تھوڑے ناشکری والا ان کا ایسا موڈ بن گیا، یوں سمجھو ناشکری تو نہ کی مگر ایسے جیسے کوئی بڑی چیز چلی گئی ہو، میرے ہی جوتے جانے تھے، دھوپ کا زمانہ، مسافر ہوں، کہاں جاؤں گا؟ اور اس زمانے میں ایسا تھا آدمی ہاتھوں سے جوتا بناتے تھے، آج کی طرح نہیں کہ گھر میں 2-4 جوڑیاں ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، نہیں، آدمی پھر جو ہے کہیں سے چمڑا لیتا تھا، اس طرح کی چیزیں لیتا، پھر اس سے جوتا بناتا۔ علامہ سعدی کہتے ہیں آج میں مسافر ہوں اور اس علاقے میں اجنبی ہوں، آج ہی میرے جوتے جانے تھے اور دھوپ کا زمانہ، خیر وہ نکل گئے کہ چلو اب دیکھیں گے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلتے ہیں ایک فقیر کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا، وہ فقیر کے دونوں پاؤں نہیں ہے، جس طرح 2-4 سال کا بچہ سورین پہ گھسیٹتا ہے، وہ فقیر اپنے سورین کے بل گھسیٹ پہ جا رہا تھا، یعنی اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر اپنے سورین کے بل چل رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا۔ علامہ سعدی کہتے ہیں اے مولا تیرا بے پناہ احسان ہے، میرے تو جوتے نہیں ہیں، اس دھوپ کے زمانے میں اس صاحب کے پاس تو پیری نہیں ہے، سورین کے بل چل رہا ہے، گھسیٹ کے چل رہا ہے، اے اللہ میرے پاس تو جوتے گئے ہیں مگر اسے تو وہ چیز ہی نہیں ملی ہے جس میں جوتے پہنے جاتے ہیں۔ فوراً علامہ سعدی نے توبہ کی، واپس آئے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مولا جوتے گئے تو گئی ہے، تیرا کروڑوں احسان ہے، پیروں جیسی نعمت تو نے مجھ میں سلامت رکھی ہے، پاؤں جیسی نعمت تو نے مجھ میں سلامت رکھی ہے۔ تو بندے کے پاس جب یہ ساری چیزیں ہیں، بندہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ ان کے کبھی شکر ادا کرے، اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا موڈ نہیں بنتا ہے کہ شکر ادا کیسے کریں، تو صالحین فرماتے ہیں ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کے آ جانا چاہیے، ایک چکر ہاسپٹل میں جا کے آ جانا چاہیے، وہاں کیسے کیسے مریض پڑے ہیں، اپنے زمانے کا رستم، اپنے زمانے کا پہلوان، اپنے زمانے کا طاقتور انسان آج پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے تس رہا ہے، آج ایک لقمہ اپنے منہ تک نہیں لے پاتا ہے، کسی کو سر کی بیماری ہے، کوئی آنکھوں کا مریض ہے، کسی کے گردے ختم ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، اور اس ہاسپٹل کا چکر لگا، اور اللہ نے جو ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے اس کے لیے شکر کا جذبہ بڑھے گا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا جذبہ بڑھے گا۔ مولا کچھ رہے نہ رہے مگر تیرا کرم ہے، کیسے کیسے لوگ بیماری کے حالت میں پڑے ہیں مگر مولا تو نے جسم میں طاقت سلامت رکھی ہے، پاؤں ہاتھ آنکھیں سلامت رکھی ہے، اس سے شکر کا جذبہ بیدار ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں اسی طرح کبھی دولت آ جائے، کبھی کچھ پاور آ جائے دنیاوی، اور کبھی دل میں خیال آ جائے اب میں بہت بڑا بن گیا، اور دماغ میں شیطان تکبر ڈالنے لگے، دماغ میں شیطان غرور ڈالنے لگے، تو امام محمد غزالی لکھتے ہیں ایک چکر قبرستان کا لگا کے آنا، بڑے بڑے اپنے زمانے کے سرمایہ دار زیر خاک سو رہے ہیں، اپنے زمانے کا بڑا سکندر بھی آج خاک کے نیچے سویا ہوا ہے، ساری دنیا پہ حکومت کرنے والے آج خاک کے نیچے سویا ہے، آج نہ اس کا بیٹا اس کی قبر پہ جا رہا ہے، نہ اس کا بھائی بھتیجا اس کی قبر پہ جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں کہنے والا ہم نہ رہیں گے تو دنیا کیسے رہے گی، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہ رہیں گے دنیا کیسے چلے گی، وہ چلے گئے زمانے ہو گئے، دنیا ان سے بہتر چل رہی ہے۔ تو کبھی اپنے جسم، اپنی ذات، اپنی زندگی پہ تکبر آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگانا چاہیے، ہم سے بڑے بڑے لوگ آج خاک کے نیچے ہیں، اور آج ان کی قبر کا حال دیکھو تو ویرانہ بنا ہوا ہے، جو کل تک تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، جو کل تک تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، آج شمع تک نہیں جلتی ان کے تربت پر، اس لیے اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اس سے شکر کا احساس بندے کے دل میں پیدا ہوگا، اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کے لیے سجدہ کرے گا، اور رب فرماتا ہے ہماری نعمتوں پر جس قدر شکر کرتے جاؤ گے تیرا رب نعمتوں میں اور اضافہ دیتا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم بہت دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب سخت ہے۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ساری تقریر کا خلاصہ یہ، اللہ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں انسان بنایا، اور دوسری نعمت ہمیں اہل ایمان بنایا، اور نعمت بالائے نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہم کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام شیدائی بنایا،
حضور کا چاہنے والا بنایا، اور ہماری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہے۔ ہماری سانس جو نکلتی ہے لوٹ جاتی ہے، ہر سانس میں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا صدقہ ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مسیح و صفی، خلیل و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی